بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ایڈوکیٹ احسن قریشی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا دعویٰ دائر کرتا ہے جو دعویٰ دائر کرنے کے لیے اس کے پاس ریزنیبل گراؤنڈ نہیں تھے یا وہ دعویٰ بنتا نہیں تھا، اور اس دعوے کی بدولت کوئی شخص جیل میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو سول پریزن ہو جاتی ہے، اس کی پراپرٹی اٹیچ ہو جاتی ہے، یا اس کی پراپرٹی پر کوئی عارضی سٹے لے لیتا ہے یا ٹمپریری سٹے لے لیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یعنی کہ ڈیفینڈنٹ کو یا مدعی علیہ کو یا مخالف پارٹی کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ کیا وہ کمپنسیشن کے لیے کوئی کیس دائر کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے کون سا سیکشن ہے جس کے اندر اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے، اس کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کریں تاکہ یہ معلوماتی ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ سول پروسیجر کوڈ 1908 کا سیکشن 95 اس کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے دو سیکشن ہیں۔ پہلے سب سیکشن 1 1905 کا سب سیکشن 1، اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ کسی ایسے دعوے میں یا کسی سوٹ کی وجہ سے کوئی شخص جیل میں چلا جاتا ہے، اس کی پراپرٹی اٹیچ کر دی جاتی ہے یا اس کی پراپرٹی پر انٹرم سٹے دے دیا جاتا ہے، عدالت کی طرف سے حکم امتناعی جاری کر دیا جاتا ہے، اور بعد ازاں جج کو کسی سٹیج پر یہ محسوس ہو جائے کہ یہ جو دعویٰ ہے جو مدعی نے کیا تھا، یہ دعویٰ تو کامیاب نہیں ہو سکتا چونکہ اس کے گراؤنڈز ہی انسفیشینٹ ہے، یہ دعویٰ بنتا ہی نہیں تھا، تو اس دعوے کی وجہ سے کسی شخص کو جیل میں بھیجا گیا ہو، کسی شخص کی پراپرٹی کو اٹیچ کیا گیا ہو، یا پھر کسی شخص کی پراپرٹی پر سٹے جاری کیا گیا ہو، تو ان تین کاموں کی وجہ سے چونکہ ایک پلینٹف کا تو دعویٰ بنتا ہی نہیں تھا، کوئی گراؤنڈز ہی اس کے پاس سفیشینٹ نہیں تھے جس کی بیس پر اس نے ایسے ہی دعویٰ دائر کر دیا، تو کسی سٹیج پر جج کو یہ محسوس ہو جائے اور جج اس کو مناسب سمجھے کہ یہ تو خواہ مخواہ میں ایک بندے کو جیل میں بھیج دیا گیا، اس کی پراپرٹی اٹیچ کی گئی تو اس پر یا اس کی پراپرٹی پر سٹے لیا گیا، تو پھر جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے، اس کا یہ رائٹ ہے، اس کا یہ حق ہے کہ وہ اسی عدالت کو اپلیکیشن دے گا، اور عدالت اس کی اپلیکیشن کو کنسیڈر کرے گی، اور کنسیڈر کرتے ہوئے اگر عدالت یہ سمجھے کہ واقعتاً دعویٰ تو بنتا ہی نہیں تھا، یہ دعوے کے لیے کوئی سفیشینٹ گراؤنڈز نہیں ہیں، اور ویسے ہی بندے کو جیل بھیجا گیا ہے، ویسے ہی اس کی پراپرٹی اٹیچ کر دی گئی ہے، یا ویسے ہی سٹے آرڈر جاری کیا گیا ہے، تو ان کاموں کی وجہ سے، یہ عمل کرنے کی وجہ سے ڈیفینڈنٹ کو ظاہر ہے کوئی لاس ہوا ہوگا، اس کی خام خواہ میں پراپرٹی اٹیچ کی گئی، اس کی ویلیو گر گئی ہوگی، اس کو جیل میں بھیج دیا گیا خواہ مخواہ میں، یا اس کی پراپرٹی پر سٹے لے لیا گیا، تو جو وہ کمپنسیشن کی اپلیکیشن ڈیفینڈنٹ دے سکتا ہے اسی عدالت کو کہ جناب اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے اور خام خواہ میں میری پراپرٹی اٹیچ کروا دی، میری پراپرٹی پر سٹے لے لیا یا مجھے جیل بھیجا، لہٰذا مجھے کمپنسیٹ کیا جائے، تو عدالت اس کی اپلیکیشن کو کنسیڈر کرے گی، اور کنسیڈر کرنے کے بعد ایز اے کمپنسیشن 10,000 تک وہ اوارڈ کر دے گی، پلینٹف کو، مدعی کو کہے گی کہ بھائی آپ ڈیفینڈنٹ کو یہ 10,000 روپے بطور کمپنسیشن یا معاوضے کے پے کریں، ادا کریں۔
چونکہ آپ نے ایک ایسا کیس کیا جس کی کوئی بیس ہی نہ تھی. آپ نے ایک ایسا کیس کیا جس کی بیس نہ تھی اور اس کیس کی بیس پر، اس دعوے کی بیس پر بندے کو جیل بھیجا گیا، اس کی پراپرٹی اٹیچ کی گئی، اس کی پراپرٹی پر سٹے لیا گیا، لہٰذا اس کو لاس ہوا، اس کی پراپرٹی کو ڈی ویلیو ہوا، اس کی ریپوٹیشن پر ریپیوٹ خراب ہوئی، لہٰذا وہ کمپنسیشن کے طور پر 10,000 کا آرڈر کر سکتی ہے کہ وہ ڈیفینڈنٹ کو یا مدعا علیہ کو ادا کیا جائے. اب 10,000 کا آرڈر کرنے سے، اس سے چونکہ سیکشن 95 کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ 10,000 سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کر سکتے. یہاں چونکہ اماؤنٹ کم ہے 10,000، تو اس لیے لوگ سم ٹائم یہ اپلیکیشن نہیں دیتے، وہ بلکہ دعویٰ جب خارج ہو جائے تو اس کے بعد الگ سے ڈیمیجز کا سوٹ دائر کرتے ہیں، اس میں 10-15 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ وہ دعویٰ دائر کر کے کلیم کر لیتے ہیں. تو اس 95 کے تحت اسی عدالت کو اپلیکیشن بھی دی جا سکتی ہے اور وہ 10,000 تک جو ہے بطور کمپنسیشن معاوضہ ادا کرنے کا حکم کر سکتی ہے. مگر جس شخص نے یہ معاوضہ لے لیا پھر وہ الگ سے سوٹ دائر نہیں کر سکے. یہ سب سیکشن 2 کے اندر لکھا گیا ہے، 95 کے سب سیکشن 2 کے اندر. آج ہم نے سیکشن 95 کے اوپر ڈسکس کیا. تھینک یو.